نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم میرا حسن افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین نانا حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا کی بات اور کر لیں تھوڑی سی ختم کر دیں جی 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 دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ارے سبحان اللہ حضور کے دونوں چین آدھے حسن آدھے حسین واہ امی عائشہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں یار دیکھو توجہ چاہتا فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ کہ کبھی کبھی نانا اپنے بچوں کو گھر لے جاتے تھے سنانے کے لیے بولو تو سبحان اللہ ہے سبحان اللہ اب تو محبتیں کم ہو رہی نا تو حضور لے جاتے تھے کہتی تو رات میں بچے روتے تھے تو میں کہتی تھی ابا دودھ لے کے آؤں پر میں نہیں جب نانا اپنے پاس سلا رہا ہے تو دودھ بھی نانا ہی پلائے گا فرماتی حضور کچن میں جاتے تھے دودھ لاتے تھے دونوں بچوں کو دودھ پلاتے تھے کیا کوئی ہو سکتا ہے ان کے برابر اے بولو تو صحیح کوئی ہو جائے گا ان کے برابر ہے لوگ یزید کو لیے پھرتے ہیں معاذ اللہ وہ بھی شہزادہ تھا یہ بھی شہزادہ کائے کا شہزادہ ہوا کہاں سے ملا رہا بھائی تو غور تو کر یہ حسن حسین یہ ہے کہ رہتے مدینے میں ہیں مگر کپڑے جنت سے آ رہے ہیں کیا بات ہے کوئی سٹینڈرڈ ہوگا کوئی کیا بات اور حضور سونگ رہے ہیں دونوں بچوں کیا کر رہے ہیں سونگ رہے ہیں پوچھا کیوں فرمایا دونوں بچوں جو ہے جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے سبحان اللہ اچھا کو بتائیں امام حسین نے کیا کیا کربلا میں قرآن پڑھا عقیل بھائی اس نقطے پر آپ کی توجہ کیا پڑھا قرآن اور وہ کہاں پڑھا 50 کلومیٹر دور سر کوفے میں اور کربلا میں نے دیکھا کوفہ کربلا میں دوری ہے 50 کلومیٹر تقریباً جی اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رشتہ نہیں ٹوٹا 50 کلومیٹر دور ہو اور سر 50 کلومیٹر دور قرآن پڑھے تو پتہ لگا رشتہ نہیں ٹوٹا میں کہتا ہوں تو 50 کلومیٹر کی بات کرتا ہے حسین کا رشتہ مدینے تو 1200 کلومیٹر تھا اس سے نہیں ٹوٹا کیا بات مگر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بھئی قرآن کیسے پڑھ دیا یہ بتاؤ حضور نے فرمایا ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا نیک تو باپ بھی نہیں بیٹا باپ کنجوس تو بیٹا اس سے بڑا ہوگا میں بات غلط تو نہیں جی جی باپ بدتمیز ہے تو بیٹا بھی بدتمیز ہوگا صحیح ہر بیٹا باپ کا راز ہے یعنی جو باتیں تم نے نہیں دیکھی ہیں باپ کے اندر چھپائے ہوئی تھی وہ بیٹے کے اندر دیکھ لو اس کا مطلب یہ جو قرآن پڑھا ہے اس کا ابتدائیہ کیا ہے اس کا دباچہ کیا ہے کہ امام کربلا کے میدان میں جو ہے وہ سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ابتدائیہ اس کا دباچہ جو ہے نا اس کی شروعات ہے مولا علی کیا مولوی اشرفی لال تھانوی وہ لکھتا ہے کہ مولا علی ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تھے زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر دیتے سبحان اللہ سمجھ میں آیا نہیں آیا کرامت وہی ہوتی ہے سمجھ میں نہ آیا سمجھے کیا جائے گا کرامت ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں مریم پیڑ کو ہاتھ لگاؤ پیڑ سوکھا ہوا ہے مریم نے ہاتھ لگایا پیڑ پہ ہاتھ لگا مریم کا ہاتھ لگتی پیڑ گیلا ہو گیا ہرا ہو گیا بھرا ہو گیا پھل گر گئے پک گئے گر گئے کھا لیے 2 سیکنڈ لگے ہاتھ لگایا غور تو کرو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہاتھ لگا دینا مریم کا کام پھر اسے جو ہے وہ پھل لگانا اس کے اندر تازگی پیدا کرنا مٹھاس یہ اللہ کا کام ہے مطلب کیا مطلب قرآن شروع کر دینا مولا علی کا کام ہے اور پورا کر دینا یہ اللہ کا کام سبحان اللہ سبحان اللہ اب مجھے بتاؤ باپ اگر گالیاں بکتا ہے تو بیٹا کیا بکے گا آدمی کہتا ہے میرا بیٹا نہیں سدھرتا میں کہا آپ بھی کہاں کا سدھرے ہوئے
آپ جو بھی باتیں اپنے بیٹے، کوئی ضرورت نہیں سمجھانے کی بیٹے کو، میں آج آپ بتا رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں سمجھانے کی، کوچ مت سمجھاؤ، بس آپ سمجھ جاؤ، آپ کا بیٹا خود ہی سمجھ جائے خود ہی سمجھ جائے گا، بے شک، کیا بات. اگر آپ اس سے کہو گے نا نماز پڑھو تو وہ کہے گا ابا اتنی معاذ اللہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو پہلے آپ پڑھتے، اور اگر آپ نماز پڑھو گے نا بیٹا کیسے کہے گا نا یہی جواب ہوگا اس کا، جی علم نہیں ہوتا بچے کو، اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بیٹا آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا، جی پتا ہے کہ میرے باپ کی عادت ہے نماز پڑھنا، بے شک. سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں مولا علی قرآن پڑھتے ہیں کتنی تیز قرآن پڑھتے ہیں، اللہ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، رکھے ہوں گے قرآن کہیں کہ قرآن آکسیجن ہے، حدیث میں ہے مومن کا آکسیجن ہے قرآن. قرآن پڑھتے تھے پہلے لوگ، ایسے گھر میں نہیں رکھا ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میرے علی کی شادی ایسی ہوئی ہے، اور شادیاں جو ہوتی ہیں نا وہ رشتہ داروں کی مرضی سے ہوتی ہے، علی کی جو شادی ہوئی نا پروردگار کی مرضی سے ہوئی ہے، ہاں بے شک بے شک. واہ یعنی اس کا رشتہ ہی اللہ نے پسند کیا ہے. توجہ دھیان سے سنو، دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ آخری باتیں کر لوں، اے بھیا آپ کو چھوٹ ہے، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، نہیں پوری سن لینی چاہیے نا تقریر، 1 سوا گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، اس میں ہی ادھر ادھر آپ جائیں گے تو معذرت کے ساتھ میرا نقصان کوئی نہیں ہے، نہ میری شہرت پہ کوئی اثر ہو رہا ہے اور نہ میری کوئی شہرت ہے، میں تو خادم انسان ہوں، جھاڑو ڈالنے والا، میری اوقات کوئی حیثیت نہیں، کیڑے کی طرح بھی نہیں. تو ایک صاحب پوچھتے تھے نا، کوئی بیل الدانہ سے پوچھتا تھا کیا حال ہے بیل الدانہ، تو کہتے تھے جہنم سے بچ گئے تو حال ٹھیک ہے، ورنہ کیا حال ہے. نہیں ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات. اللہ، ہاں کیا حال ہے، کیا حال ہے، ڈرا کرو، کیا پتا کیا ہمارے اندر کیا بھئی. عورتیں دیکھنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا بدلہ فوراً مل جائے. بات کروں گا اس بات، جو بات کروں یہ دھیان سے سنو، آخری بات کروں گا. مولا علی کہتے میری شادی ہوئی تو میں نے دیکھا فاطمہ روٹی بنا رہی تب قرآن پڑھ رہی، سبحان اللہ. کھانا بنا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، چکی چلا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے. کہتے ہیں صاحب میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بھائی آپ کی میرے گھر دعوت ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے شادی کو 2 دن ہوئے، آپ کی بیوی بھی تو کھانا بناتی نہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو، تو میری بیوی کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ آرام سے کہتے ہیں. فرماتے ہیں مولا علی ایک ہی رات گزری ہے میری شادی کو، میں نے صبح دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ زخم تھے اور اس میں چھالے پڑ چکے تھے. میں نے کہا فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی بات یہ کہ وہ چکی جو چلائی ہے نا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں ایسا نہیں، وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی. آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. کتنی 1000 رکعت نماز نفل، اور دونوں بیٹے کتنے بڑے تھے، حسن حسین، دونوں کی جو ہے وہ چھوٹے بڑے تھے 11 مہینے کے. اب دونوں 2 بچوں کو دیکھنا چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد چکی بھی چلانا، جھاڑو بھی لگانا، اور میاں رات بھر عبادت کر کے. ایسا نہیں کہ رات بھر ہماری طرح جلسہ کیا دن میں سو گئے، نہیں نہیں نہیں، رات بھر عبادت کرنے کے بعد صبح کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو مولا علی کہتے میں نے دیکھا کہ صبح کو وہ چکی چلاتی تھی. ایک دن میں نے انہیں دیکھا کہ بخار تھا، تو میں نے کہا پوری رات تو عبادت کی ہے بخار میں، اب ایسا کرو اب تو آرام کر لو. تو میرے ہاتھ چھڑا کے بولی میرے سرتاج میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے، رات بھر عبادت کر کے میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے اور میں دن میں چکی چلا کے اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر. عورتیں کہتی ہم کام نہیں کریں گے، ہم بڑے میکے کے ہیں، ہمارا میکا بڑا ہے، ہم کسی کی خدمت نہیں کریں گے، ہمیں واشنگ مشین لاؤ، ہمیں یہ لاؤ، ہمیں وہ لاؤ، ہم یہ کریں گے. اور تمام عورتوں سے کہتے ہو کیا میکا بکتی پھرتی ہے، تیرے سارے دنیا کی ساری عورتوں کے میکے فاطمہ کے میکے کے اوپر چڑھ جائیں گے. یہ سب کے میکے ان کے گھر ہوتے ہیں، مگر فاطمہ کا میکا محمد کا گھر ہے، رسول کا گھر ہے، نبی کا گھر ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ سے ایک دن پوچھا یہ بتا فاطمہ، میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں تو پاؤں رکھتا ہوں رکعت میں، اور اس کے بعد زین پہ بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے سرتاج میں چکی میں دانہ رکھتی ہوں اور اس کے بعد گھماتی ہوں. اپنے ابا کی برکت سے میرا ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن نہیں پڑھے گا تو کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا اگر کیا بات ہے واہ بات کر رہا ہوں آخری یزید سے جھگڑا یہ تھا کہ یزید شراب پیتا تھا اور زانی تھا اور وہ حرام چیزوں کو حلال کرتا تھا وہ رشتے جو حرام تھے وہ انہیں حلال کرنا چاہتا تھا امام حسین نے مدینہ چھوڑا مدینہ بچانے کے لیے یار 8 دن جو مدینہ رہ کے آئے ان سے پوچھو 8 دن کے بعد آج بھی دل میں مدینہ لگتا ہے خدا کی قسم دنیا میں شہر بہت ہے مگر مدینے کی طرح کتنی خوبصورت کشمیر کی میں نے وادیاں بھی دیکھی ہیں میں نے نینی تال بھی دیکھا ہے میں نے دنیا کے کئی ملکوں کی سیر کی ہے خدا کی قسم کتنی بھی خوبصورت جگہ چلے جاؤ 2 دن کے بعد دل کھلانے لگتا ہے مگر مدینہ وہ ہے کہ 8 دن کے بعد بھی بندہ جب واپس آتا ہے تو بس سسکیاں لے کے مجھے بات کیا کہ لگا بات تو مجھے بھی نہیں پتا مگر ہے جو کسی نے روح کو میری چھو کے اپنے پاس رکھ لیا کوئی ہے جو کھلا رہا تھا مدینے میں تو نہ موت کا غم ہے نہ زندگی کی پرواہ ہے وہاں تو مر جاؤ تو سیدھے جنت میں ہو یار حضور کے پاس مرو گے اللہ کے رسول کے قریب مرو گے یار کیا دنیا میں لگا رکھا ہے مگر مدینہ چھوڑ کے حسین چل دیے ذرا غور کریں مدینہ چل دیے چھوڑ کے بیعت نہیں کریں گے مدینہ چھوڑ دیا پھر اب دیکھیں حج کرنے کے لیے لوگوں نے احرام باندھے اور حسین جو ہے نا وہ کربلا کا سفر کے لیے راست آپ رفتے سفر مانگتے ہیں اللہ اکبر کیا حسین حج نہیں کرتے تھے حسین نے 25 حج کیے تھے پیدل مگر آج کیا بات ہے جو حسین جا رہے ہیں آج سب حج کا احرام باندھ کے مینا جا رہے ہیں مینا وہی جگہ جہاں دمبے کو قتل کیا گیا تھا وہ دمبے کو جہاں جو ہے وہ قربان کیا گیا تھا معاف کیجئے قتل نکل گیا منہ سے کہ وہ جہاں جو قربان کیا گیا تھا آج پھر جا کے ابراہیم کی سنت ادا کریں گے یہ لوگ مگر حسین کی قربانی اس سے بڑی ہے یہ جا کے تمبا قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مگر حسین پورا تمبا قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حسین کربلا کی طرف جانے کسی نے کہا حسین شہید کر دیے جاؤ گے کہنے لگے تو آج بتا رہا ہے میرے نانا نے بچپن میں بتا دیا تھا شہید کر دیا جاؤ گا کربلا میں پہنچے گھیر لیے گئے 1000 فوجیوں نے گھیر لیا کہنے لگے آگے نہیں جا سکتے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں جا سکتا مگر میں تم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ نماز کا ٹائم ہے تم نماز پڑھو گے کہ نہیں کیا بات ہے واہ دشمنوں سے پوچھ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے قافلے کے پاس پانی ہے اب انہیں بغیرتوں کو پانی بھی پلایا وضو بھی کر 1000 لوگ پانی پیئیں گے تو کتنا پیئیں گے بتاؤ 1 لوگ 1000 وضو کریں گے تو کتنا انہوں نے نمازیں بھی پڑھی پانی بھی پیا اور وہ پیر بھی دھوئے وضو بھی سب کام کیا اب کتنا پانی سارا ختم ہو گیا حسین نے میاں نماز پڑھوا دی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمامی فریدہ پور کے لوگوں سے حسین کو پتا تھا ابھی کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی سکینہ پیاس کی وجہ سے تڑپے گی تو میرا بھائی عباس جائے گا اس کے بازو کٹ جائیں گے میرا چھوٹا سا بیٹا علی اصغر شہید ہو جائے گا حسین جانتے تھے میرا جوان بیٹا علی اکبر کا بھی میں لاشا پیاسا اٹھا کے لاؤں گا مگر حسین جانتے تھے میری بہن بھی مگر حسین سب کچھ برداشت کرتے ہیں حسین نے سب کچھ قبول کیا مگر حسین یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے کہ میرے بچے پیاسے شہید ہو جائیں مگر یہ نہ ہو کہ میرے کسی نانا کے کسی نانا کے امتی کی نماز قضا ہو جائے حسین نے پانی دے دیا نہ پانی دیتے نہ کربلا ہوتا نہ پانی دیتا نہ وہ بچوں کی پیاس ہوتی نہ پانی دیتے نہ وہ خیمے جلتے نہ پانی دیتے مگر پانی دے دیا وضو کے لیے اور نماز قضا نہیں ہونے دی اس کا مطلب کیا ہے حسینی وہی ہے جو اپنی جان دے دے مگر نماز قضا نہیں ہونے بے شک سبحان اللہ بے شک حسین شہید ہو گئے باتیں ختم کر رہا ہوں بات حسین میں پوری کربلا پھر کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ یہ بہت وقت کی ضرورت ہے کربلا ایک گھنٹے میں نہیں کئی گھنٹے کی تک اتنے باقی مگر جو خاص بات ہے یہ سب شہید ہو گئے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے بچے سب کے لاشوں پہ دوڑ رہے سر نیزے پر چڑھے اور ادھر سورج ڈوب رہا ہے اور ادھر مدینے کی وہ سیدہ زینب جنہوں نے سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا تھا علی کی گود پائی تھی نبی نے گود میں مدینے میں کھلایا تھا وہی زینب کہ جب وصال کے وقت میں حضور نے سیدھے ہاتھ کی طرف چوم کے کہا تھا میری زینب سے محبت کرنا ابو بکر عمر میری زینب سے محبت کرنا وہی زینب آج نانا کا محبت کا حق ادا کیسے کر رہی ہے ادھر جو ہے وہ نیچے سورج ڈوبنے لگا ادھر بولی اور تو چلو نماز کی تیاری کرو وہ تیمم کر کے بھوک کی پیاسی سجدے کی طرف جانے لگی پوچھنا
چاہتا ہوں آپ سے کہ کوئی عورت اگر اپنی نماز بھی پڑھتی ہو نا اور کوئی مر جائے تو اس دن نماز نہیں پڑھتی، مگر یہ کربلا کی بیویوں کو سلام کرو۔ ایسی بھی عورتیں کہیں دیکھی ہیں کہ جس کے بچوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جس نے یہ گود کا پالا ہوا علی اکبر آج اس کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کربلا کی رات کون بھول سکتا ہے؟ امام سیدہ زینب جو ہے نا ڈھونڈتے ڈھونڈتے بولی دیکھو سکینہ کہاں چلی گئی؟ وہ 8-7 سال کی بیٹی امام حسین کی، کہتی میں نے چاروں طرف ڈھونڈا سکینہ نہیں ملی، دیکھا تو ایک جگہ میدان میں ایک اٹھا ہوا ایک لاش تھی، اس کے قریب میں نے دیکھا کہ کوئی سایہ ہے، میں گئی تو میں نے دیکھا کہ سکینہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا سکینہ یہاں کیسے آ گئی؟ کہنے لگی امی جان، پھوپھی جان، مجھے ابا کے ہاتھ پہ سر رکھ کے سونے کی عادت تھی، آج جب ابا شہید ہو گئے تو رات میں ابا کی یاد آئی تو سوچا ابا کی لاش کے قریب جا کے سو جاؤں گی، تو انہوں نے یہ حال کر دیا کہ لاشوں میں کوئی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ میں ایک لاش کے پاس پہنچتی تھی، کبھی دوسرے کے گھوڑے دوڑائے تھے اوپر، لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے۔ اللہ اکبر، کہتی میں جب جانے لگی نا اور جب میں نے دیکھا ابا نہیں ملتے تو مایوس ہو کے پیچھے کو لوٹتی تھی تو ایک لاش سے آواز آئی میری سکینہ ادھر آ، تیرا باپ حسین ادھر ہے۔ تو اسی لاش کی طرف سے آواز آئی تھی آ جا اپنے باپ کے پاس آ کے لیٹ جا۔ تو سیدہ زینب نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، اللہ اکبر، گرد میں اٹا ہوا تھا جسم امام حسین کا، اس کے اوپر کفن نہیں تھا، بے شمار اللہ اکبر بے شمار زخم تھے، مگر میاں آ کر کے سیدہ زینب لے کر کے آئیں۔ مگر یہ کیسے لوگ ہیں جو نماز کا وقت ہے تو وہ 7 سال کی بچی بھی سجدے میں گر گئی، فاطمہ کی پوتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، علی کی پوتی۔ آج دیکھو ہم کس منہ سے نماز نہیں پڑھتے، ایسیوں میں نہیں مرتے، وہ بھوکی عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، ہم کیسے نماز نہیں پڑھتے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے لوگوں، ہم بہت سخت ہو گئے، ہم اللہ کو بھول گئے، اس کے رسول کو بھول گئے۔ ایسے حالت میں یہ کربلا والے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں پڑھ سکتے؟ میاں جب یہ بیویاں نماز پڑھ رہی تھی، حسین کی بیوی نماز پڑھ رہی تھی، حسین کا سر نیزے پر تھا۔ اللہ کی رحمت کہتی ہے کوئی ایسی بھی بیوہ دیکھی ہے تم نے فرشتوں کہ جس کے شوہر کا سر نیزے پر ہے اور وہ میرے سجدے میں گری ہوئی ہو؟ اللہ اکبر، ایسی زمانے نے عبادت گزار نہیں دیکھے، مدینے والوں نے حق ادا کر دیا، نانا نے مکے اور مدینے میں اسلام پھیلایا تھا تو کربلا میں حسین نے اسلام بچا کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، مکے میں خدیجہ نے اسلام پھیلایا، مدینے میں فاطمہ کے دم سے اسلام آگے بڑھا، تو کربلا میں زینب نے اسلام بچا کے دکھا دیا۔ اسلام نے وہ دنیا کو رودا سنائی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حسین اپنی جان قربان کر دی مگر کسی ظالم کے ہاتھ بے شک۔ مگر بس آخری یہ باتیں 1 منٹ کے اندر کر رہا ہوں۔ نوجوان لڑکوں، اگر تم بھی رات کو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو تو آپ سے بس یہ پوچھنے والا ہوں، بتاؤ یزید کا یہ کام تھا نہیں تھا کہ وہ گندے لوگوں کو دیکھتا تھا، عورتوں کو ناچتا تھا، شراب پیتا تھا، سود کو حلال کہتا تھا۔ ادھر دیکھو، سود کا رقم کتنی گندی رقم ہے، اتنی گندی رقم ہے، اتنی گندی رقم ہے۔ حضور فرماتے ہیں سودی قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو اس کا پیٹ بڑا ہوگا، وہ اٹھے گا گر جائے گا، 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 اس کا پیٹ بڑا ہوگا۔ پوچھا یہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ اتنے بڑے لوگ ہوں گے، اہل محشر کہیں گے یہ کون ہیں؟ تو ندا ہوگی یہ وہ سود کھانے والے ہیں جو سود کھاتے تھے، ان کے پیٹ بڑے ہیں اور آج یہ جہنم میں جائیں گے۔ شراب پینے والے۔ اگر حسینیت ہمارے اندر واقعی میں زندہ ہوتی تو شادیوں کے وقتوں میں آج کل نوجوانوں کے لڑکوں کے ہاتھ میں بیئر ہوتی ہے، بیئر۔ وہ بھول جاتے ہیں میں کس کا کلمہ پڑھتا ہوں، بھول جاتے ہیں میں کون مسلمان ہوں۔ شراب پیتے ہیں، شرابی جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں، خالدین فیہا کے لفظ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ زنا، یہ شراب پینے والا زنا کرنے والا۔ حضور نے فرمایا یہ کتا جو ہے نا، کتا اس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، اگر یہ پورا جسم کو لگ جائے نا تو بھی ناپاک نہیں ہوتا، مگر اس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، مگر سور پورا ناپاک ہوتا ہے، اگر ایسے بھی لگ جائے تو ناپاک۔ اور فرماتے حضور سور اگر کیچڑ میں بالکل پھنس گیا ہو، کیچڑ اور کیچڑ لگی ہوئی لیٹرین اس کی لگی لگی، فرمایا سور کی، اور فرمایا پھر وہ کسی انسان کے جسم سے لگ جائے، مسلمان کے تو اتنا گندا نہیں ہے جتنا ایک غیر محرم عورت سے اپنا جسم لگا لگا۔ اللہ اکبر۔
زنا کتنا بدترین عمل ہے، کتنا برا عمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں آنکھوں کا زانی وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھے، زبان کا زانی وہ ہے جو زبان سے چٹکارے لے کے باتیں کرے، اور کان کا زانی وہ ہے جو کانوں سے سنے زنا کی باتیں۔ زانیوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر اللہ۔ جو زنا کرے گا، امام شافعی کہتے ہیں اتنا برا عمل ہے یہ کہ جو زنا کرے گا اس کے بہن بیٹی اس کی بیوی سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس کے گھر کی دیواروں سے لیا جائے گا، یہ واپس لوٹتا ہے زنا، اتنا برا عمل ہے۔ کچھ ایسی سزائیں ہوتی ہیں ایک دم مل جاتی ہیں، وہ سزا ٹھیک ہوتی ہے، جیسے ماں نے مار دیا، جیسے فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں جب گناہ کر لیتا تھا ایک دم دل گھبرانے لگتا، ایک دم سزا مل جاتی، اور ایک گناہ ہوتا ہے وہ اس کا سزا بعد میں ملتی ہے، وہ ٹال دی جاتی ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو کھلا رہی تھی، وہ بچہ جو ہے نا اس کی رونے لگا، تو اس نے اسے دودھ پلایا، کہنے لگا بس سو جا، وہ دودھ پی کے وہ پھر کھیلنے لگا، پھر اپنی ماں کی طرف کو آ گیا، تو جب ماں کی طرف کو آیا تو کان میں لگی تھی، جھنجھلا کے جو ہے نا وہ اس نے بددعا دی، اور بددعا کیا دی، اور وہ بددعا ایسی بھی قبول بھی ہو گئی، اس نے کہا تو وہیں سوتا رہ جاتا تھا، یہاں کیا؟ اب دیکھو گناہ آج ہوا ہے، اب اس نے یہ دعا قبول ہو گئی مگر وہ مرا نہیں، وہ بڑا اور بڑا اور بڑا اچھے نمبروں سے پاس ہوا، اچھا نوکری پیشہ ہو گیا، اچھا کاروبار ہو گیا، محلے والے لوگ کہتے تھے کسی کا لڑکا ہو تو اس کی طرح، اتنا نیک لڑکا، اس نے ایک اچھی سی دلہن بھی دیکھ لی، وہ شادی کی تیاری ہو رہی تھی تو وہ کوئی تیاری کرتے کرتے گرا، گردن کے اوپر گرا تو مر گیا، اب یہ دیوانی ہو گئی، پاگل، تو کسی نے خواب میں دیکھا یہ پاگل تھی نا، تو کہا اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اس نے بددعا تو بہت فالو کر دی تھی، ہم نے قبول کر لی تھی مگر اسے بتایا ہے کہ دیکھ تو کون سی نعمت کے لیے برا بالا باتیں کرتی تھی، کیا کہ تو نے ہم سے یہ بددعا کی، تو کبھی کبھی کچھ گناہوں کا بدلہ بعد اللہ اللہ اکبر۔ یہ زنا کاری کتنا برا ہے، اللہ معاف کرے۔ بس ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، نوجوان میری بات ختم ہو رہی ہے بس انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم۔ ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل میں، وہب بن مربع نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں نوجوان تھا بڑی بدترین قسم کا آدمی، وہ زنا کاری بدکاری کرتا تھا، تو لوگوں نے کہا بھئی اس کا بستی پہ اثر پڑ رہا ہے، ادھر دیکھو اس کا بستی پہ اثر پڑ رہا ہے، اگر اس نے اب کے گناہ کیا اسے نکال دیں، اس نے توبہ کی تھی کر رہی تھی مگر پھر وہی نفس نے اسے دھوکہ دیا، پھر اس نے گناہ کیا تو اسے دھکے مار کے باہر نکال، اب نکالا تو شہر پہلے ہوتے تھے شہر، اور وہ بھی قلعہ بند، دروازے بند ہو جاتے تھے شہروں کے، اب ایک آدمی کی طبیعت خراب ہو اور وہ سردی اسے لگ رہی ہو اور وہ سرد موسم میں رہے، دوا بھی ملے نا، تو اس کا مرض اور بگڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا، وہ سردی میں مرض اور جب وہ مرض بگڑا اس کا، اور اس کا مرض بگڑتے بگڑتے اتنی طبیعت خراب ہوئی وہ مر گیا، مگر جیسے وہ مرا نا اللہ نے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جا ذرا اس کی نماز جنازہ پڑھ لے اور یہ اعلان کر دے کہ جو بھی اس کی جنازے میں جائے گا اللہ اس کی بھی مغفرت کرے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو جب موسیٰ نے یہ ندا کی تو لوگ بولے یار ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، چلو چلتے ہیں، ایسا کون سا جنازہ، اللہ نے خود جو ہے وہ یہ عنایت کی ہے کہ جو جنازے میں جائے گا، جو جنازے میں جائے گا، تاج الشریعہ کے جنازے میں کیسے لوگ گئے تھے، حضرت تو اسی نیت سے گئے تھے نا کہ حضرت بخشے ہوئے ہیں اور جو بھی شریک ہو جائے گا اللہ انہیں بخش دے گا، ایسا کوئی جنازہ ملے، اچھا وہ لوگ جانے رہے سوچ لگے کتنا نیک آدمی ہوگا بھئی جس کے جنازے پہ یہ اعلان اللہ نے نبی کے ذریعے کرایا تھا، بہت نیک آدمی ہوگا نا۔ اب وہ بھیڑ لگ گئی مگر جب اس کے چہرے کی رویت ہوئی اور جب اس کی نماز جنازہ ہوئی تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا لوگوں نے تو لوگ تو موسیٰ سے کہنے لگے یہ تو وہی بدکار ہے، یہ کیسے ہو؟ تو موسیٰ نے جب یہ عرض کی رب کے بارگاہ میں تو رب نے وحی کی موسیٰ، یہ جب سردی سے ٹھٹرنے لگا اور جب یہ بالکل مایوس ہو گیا کہ کوئی دروازہ نہیں کھولے گا تو اس نے پھر دروازے پہ اپنا سر مار کے کہا کوئی دروازہ نہیں کھولتا، اے میرے رحمت والے پروردگار تو ہی اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، واہ واہ واہ، اور یہ پلٹ کے گرا اور گرنے کے بعد بولا مولا بڑا ہی گنہگار،
مگر میرے اگر دوست ہوتے تو مجھے اٹھا کے لے جاتے، تھوڑا سیکتے، مر ضرور جاتا مگر سکون سے مرتا۔ اگر میری ماں ہوتی نا میرے رب تو مجھ پہ مہربانی کرتی، میرا باپ ہوتا تو مہربانی کرتا، میری بیوی ہوتی تو قریب بیٹھ جاتا، مگر ایسی جگہ مجھے موت آئی۔ میرے مالک مجھے پتا ہوتا اتنا بڑا گنہگار ہوں تو کبھی گناہ نہیں کرتا، مگر میرے مالک سب نے منہ موڑ لیا، تو منہ موڑنا تو بڑے کریم ہے، میرے جیسا گنہگار پوری دنیا میں اگر کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا بخشنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اے میرے مالک، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کے یہ آخری الفاظ تھے، اس کا انتقال ہو گیا، سن اگر وہ اپنی بخشش مانگتا تھا جتنے اس کے لفظ اچھے تھے نا، اگر پوری دنیا کے گنہگاروں کی مانگتا تو میں رب سب کو معاف کر دیتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، رب سب کو معاف کر دیتا، اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی چاہو۔ اللہ آپ سب کو عمل کی دنیا میں نیک رکھے، اور بہت آپ کا شکریہ، آپ نے میری تقریر سنی اور وقت بھی مجھے اللہ معاف کرے ہو گیا، مگر جتنی آپ کی خدمت کی اللہ اسے قبول فرما لے، کہو آمین، کہو اللہ اسے قبول فرما لے، آمین، اللہ اسے قبول فرما لے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نماز کی پابندی رہے گی آج سے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آؤ اوپر کر لو ہاتھ، یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، انہیں قبول کر لینا تیرا کام۔ آمین، نماز کی پابندی رہے گی انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہے نا، زنا جھوٹ اور یہ بدنگاہی سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ توبہ کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، خوش رکھے، جہاں رہیں آسانیوں میں رہیں۔ میری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میری کوئی بری بات لگی ہو، اور نوجوانوں ورنہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم سب ایک دن لقمہ اجل بن جائیں گے، موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، ساری تقریر کرنے والے بھی مر جائیں گے، سننے والے بھی مر جائیں گے، بچے گا وہی جسے میرا رب رکھے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نماز کی پابندی رہے گی، آج کے بعد نماز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور باتوں کو پہ آپ دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، توبہ کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔